معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے ایک خطبے میں تاریخ یہود اور فلسطین پر آپ نے سنا، اسی سلسلے کی اگلی کڑی لے کر آج کے خطبے میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے اسرائیل کا قیام اور فلسطین۔ کہ کس طرح سے یہ یہودی دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور آخر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کس طرح سے عربوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا اور ارض مقدس میں اس ناپاک قوم یہود کے ملک کا قیام ہوا۔ تو پچھلے خطبے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر سے نکالا اور لا کر کے ارض مقدس میں فلسطین میں انہیں بسایا۔ 1400 سال تک یہ یہاں رہے، لیکن جب ان کی شرارتیں بڑھی تو اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف مواقع پر تنبیہ کے لیے اور انہیں عبرت و نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان پر جابر و ظالم قوموں کو مسلط کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 کے اندر کیا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر کتاب میں یہ لکھ دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 بار سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ تو جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی پہلی بار انہوں نے جب سرکشی کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے طاقتور بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، ان کے اوپر بھیج دیا، جو ان کے گھروں میں گھس گئے۔ اور یہ تو وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، یہ پورا ہونا تھا، یہ وعدہ پورا ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دوبارہ تمہاری مدد کی اور تمہیں اولاد میں اور مال میں تمہیں بڑھایا، تمہاری تعداد کو بڑھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھے سے رہو گے، اچھا عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم برا کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ لیکن پھر دوبارہ انہوں نے سرکشی مچائی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوبارہ وہ وعدے کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر انتظام کیا کہ جس کے ذریعے سے ان کے چہروں کو سیاہ کرے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ پھر ان کی مسجدوں میں ویسے ہی زابر و جالب لوگ داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہر چیز کو تہس نہس انہوں نے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک آخری موقع کا ان سے وعدہ کیا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک بار اور رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ ویسے سرکشی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ کروں گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور
काफिरों के लिए जहन्नम हमने ठिकाना बना दिया है। तो पहली बार बाबुल के बादशाह बुख्ते नसर ने इनके ऊपर हमला किया और इन्हें बुरी तरह से कत्ल किया। 6 लाख लोगों को कत्ल किया, 6 लाख लोगों को गुलाम बनाया, हैकले सुलेमानी को तोड़ दिया। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा मौका दिया, फिर से इन्होंने हैकले सुलेमानी को तामीर किया, फिर से बैतुल मक़दिस को आबाद किया, वहां फिर से आकर आबाद हुए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी सरकशी की बिना पर फिर दोबारा इनके ऊपर टाइटस रूमी को मुसल्लत कर दिया, जिसने फिर से इन्हें बुरी तरह से कुचला और बहुत बड़ी तादाद में इन्हें कत्ल किया। फिर से हैकले सुलेमानी को मिसमार कर दिया, सिर्फ एक दीवार छोड़ी, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जिसके पास यहूदी जाकर के इबादत करते हैं। आप देख सकते हैं मीडिया पर। और उसके बाद ये 2000 साल तक भटकते रहे, फिर इन्हें वहां कभी पनाह न मिली। और भटकने के बाद आखिर 2000 साल के बाद आप देखेंगे किस तरह से फिर इस्राइल का क़याम अमल में आया। तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मामला किया, ये क्यों किया? ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का वाक़या है। यही बाबुल का बादशाह बुख्ते नसर जब अपने से पहले बादशाह की मातहती में उसी बैतुल मक़दिस पर हमला आवर हुआ था एक फौजी की हैसियत से, तो अल्लाह की मदद से इन्हीं बनी इसराइल ने, इन्हीं यहूदियों ने उस लश्कर को शिकस्त दी थी और उनके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें ये बुख्ते नसर भी था और 70 दिन तक बैतुल मक़दिस, 70 दिन तक उस फिलिस्तीन के अंदर गलियों में इन्हें घुमाया था और इन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते थे और खूब इन्हें दिल रुसवा किया। आखिर फिर इन्हें दोबारा भेज दिया कि जाओ अपने कौम को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या मामला किया है। तो जिल्लत और रुसवाई के साथ उस बादशाह की फौज को इन्होंने नाकाम कर दिया था। अल्लाह की मदद से उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत और सरकशी कर बैठे और इस तरह इनके अंदर बुराई और हर तरह की शरारतें और सरकशी इनके अंदर ऊद कर आई कि उन्होंने अल्लाह के एक नबी को कत्ल कर दिया। अल्लाह के एक नबी जिनका नाम शईया अलैहिस्सलाम, उस नबी को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी पादाश में फिर इनके ऊपर उसी बुख्ते नसर को, जो आगे चल करके वो बादशाह बना, उसी को मुसल्लत कर दिया और वो बहुत बड़ी तादाद में फिर से फिलिस्तीन के ऊपर हमलावर हुआ। और उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब वो हमलावर होने वाला था, तैयारी कर रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को तंबीह के तौर पर उनके अंदर जो नबी थे अरमिया अलैहिस्सलाम, उनसे कहा कि इन्हें नसीहत करो, इन्हें रोको कि अल्लाह की नाफरमानियां क्यों करते हैं, क्यों अल्लाह के नबी को कत्ल करते हैं, इन्हें सरकशी करके क्या मिलेगा। यही तो है जिनके असलाफ को हमने उनकी नेकियों की वजह से मदद की थी, दुनिया के अंदर इज्जत दी थी, दूसरों पर फतेह दी थी। आखिर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सरकशी करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके और मासियत करके क्या हासिल करना चाहते, इन्हें क्या नसीब होगा? क्या कोई कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके पनप सकी है? और क्या कोई कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करके कभी ज़ल्ल रुसवा हुई है? इन्हें समझाओ। अरमिया अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के इन्हें नसीहत की, इन्हें खुतबा दिया, इन्हें दावत दी, हर तरह से समझाया, लेकिन इन्होंने उस नबी को झुठलाया और कहा कि अरमिया तुम झूठ बोलते हो, हमें कोई नहीं शिकस्त दे सकता है। आखिर उन्होंने अपने उस नबी को ये न सिर्फ ये कि झुठलाया, बल्कि उस नबी को उन्होंने कैद कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बुख्ते नसर को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिससे बहुत बड़ी तादाद में इनके ऊपर फौज लेकर के हमलावर हुआ। लेकिन जब ये हमलावर हुआ तो उस वक्त जो यहूदियों के बादशाह थे, उन्होंने जब देखा कि मुकाबले की ताकत नहीं है, कौम की पहले जैसी हालत नहीं है, तो उन्होंने इसी में मसलहत समझी कि इनसे सुलह कर लिया जाए और सुलह कर लिया। लेकिन फिर यहूदी उनके खिलाफ बिगड़ गए, अपने बादशाह के खिलाफ,
کہ تم نے کیسے صلح کر لیا, ہمیں ذل و رسوا کر دیا. آخر اپنے بادشاہ سے جو کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے, اس بادشاہ کے اس قدر مخالف ہوئے یہودی کہ اپنے بادشاہ کو ہی قتل کر دیا. ابھی وہ بخت نصر جو واپس جا رہا تھا, تبریہ کے مقام تک پہنچا تھا, اسے خبر ملی کہ یہودیوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. اور وہ بخت نصر اس بادشاہ سے متاثر تھا کہ اچھا بادشاہ ہے, اپنی قوم کی فکر کرتا ہے, لیکن یہودی اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے کسی بھی اچھے آدمی کو برداشت نہیں کیا. جو نبیوں کو برداشت نہ کرو, کسی اچھے آدمی کو برداشت کہاں سے کر سکتے. آخر وہ وہیں سے پلٹا اور اس نے بری طرح سے انہیں کچلا اور 60 اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. 6 لاکھ کو گرفتار کر کے غلام بنا کر کے بابل لے کر گیا, ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. آخر ایک مدت تک ان کے پاس یہ لوگ قید رہے. پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے ان کے اوپر حملہ کیا بابل کے اوپر, تو انہیں پھر سے آزادی ملی اور اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں پھر سے آباد ہو جاؤ. یہ لوگ آئے, سب کھنڈر پڑا ہوا تھا. آخر پھر سے انہوں نے اس کو آباد کیا, ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا اور وہاں رہنے لگے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا, لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کی سرکشی بڑھی. جب ان کی سرکشی بڑھی تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رومیوں کو مسلط کر دیا. اب رومی ان کے اوپر مسلط تو ہوئے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا اور انہی میں سے ان کا ایک, ان کو اپنے ماتحت تو رکھا, لیکن انہی میں سے بادشاہ رکھتا تھا. آخری معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے اس دوران میں بہت سارے نبیوں کو قتل کیا. یہاں تک کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے, بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ رب العالمین نے ایک ایسا رسول بھیجا جو اپنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک ہر طرح سے معجزوں سے لیس اور ہر طرح کی ثبوت اور دلائل کے ساتھ ان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی, ایک تو بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا معجزانہ طور پر. پیدا ہوتے ہی ماں کے گود میں پہلی بار جب بچپن میں جب بچے بولتے نہیں عام طور پر, اس وقت زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا. یہ اعلان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں آگے چل کر کے انجیل کتاب بھی دیتا ہے, لیکن یہودی آخر اس قدر بدبخت تھے کہ انہیں بھی برداشت نہیں کیا. ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے کہ نعوذ باللہ ان کی ماں نے بدکاری کی جس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. انہیں زنا کی اولاد قرار دیا, ان کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ جادو کرتے ہیں, جادوگر ہیں, انہیں قتل کر دینا چاہیے. کہا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ایک نیا دین پھیلا رہے ہیں, یہ مرتد ہو چکے ہیں, انہیں قتل کر دینا چاہیے. وقت کے بادشاہ کو ورغلایا اور کہا کہ انہیں یہ تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے, تمہارے بھی مخالف ہیں. ہر طرح سے اکسایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے, انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. لیکن بادشاہ ہر بار جب دیکھتا کہ ان کے اندر ویسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس طرح یہ الزام لگاتے ہیں, تو بادشاہ بھی ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا, نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ اڑے رہے یہاں تک کہ ان کی عید کا دن آیا تو اس وقت ایک بہت ہی بدبخت ڈاکو گرفتار تھا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا. بادشاہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس عید کے موقع پر کسی ایک شخص کو آزادی دی جاتی ہے, یہ دونوں میں سے تم کس کی آزادی کو پسند کرو گے؟ کیا اس ڈاکو کو آزاد کر دیا جائے یا عیسیٰ علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے, اس ڈاکو کو آزاد کر دیا جائے. گویا کہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کے لیے انہوں نے آخری حجت بھی پوری کر لی کہ اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا چاہیے. آخر عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا انہوں نے انتظام کروایا. اللہ رب العالمین نے اس سے بچایا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا, جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں آپ نے سنا ہے اور قرآن کریم کے ذرا پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور آخری زمانے میں انہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے گا. جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ مہدی علیہ السلام کی تائید میں زمین پر اتریں گے, دجال قتل کریں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا. پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک مہلت دی
آگے چل کر کے انہوں نے عیسائیوں پر زندگی تنگ کی بادشاہ سے مل کر کے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے وقت کے بادشاہ سے جس کے ماتحت رہتے تھے اس سے بھی بغاوت کر لی، رومی سلطنت سے بھی بغاوت کر لی۔ تو رومی سلطنت نے کچلنے کے لیے اپنے ایک فوجی کمانڈر ٹائٹس کو ان کے اوپر بھیجا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ انہیں کچلا اور بری طرح سے قتل کیا، بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا، اور بہت سارے وہاں سے نکل کر کے دنیا کے اندر بکھر گئے۔ یہاں سے یہودیوں کا انتشار شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے یہودی کبھی متحد نہیں ہوئے، وہ جہاں جس کی سینگ سمائی وہاں بھاگ گئے، کچھ مصر کے اندر چلے گئے، کچھ اپنے ہندوستان کے اندر چلے آئے، کچھ مدینہ کے اندر گئے، کچھ حجاز میں گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، یہ ان کے بکھرنے کا نتیجہ تھا۔ اور پھر ہیکل سلیمانی کو ٹائٹس جنرل نے اس نے پھر سے مسمار کر دیا، اور یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ آگے چل کر کے ایک بادشاہ جس کا نام قسطنطین تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور رومیوں کی سلطنت پوری عیسائیت میں بدل گئی، گویا کہ پورا روم عیسائی ہو گیا۔ اب عیسائیوں کو یہاں سے طاقت ملی تو انہوں نے بھی یہودیوں سے بھرپور بدلہ لیا، کہ جن کے نبی کو انہوں نے ناجائز اولاد قرار دیا تھا، جادوگر قرار دیا تھا، اور ان کے ذہنوں میں بات تھی کہ انہوں نے ہی ہمارے نبی کو پھانسی دیا ہے، انہوں نے صلیب پر چڑھایا ہے۔ بہت سارے عیسائی جہاں یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہی بہت سارے عیسائی یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، سنیچر کے روز وہ مر گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ اتوار کو زندہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ اس طرح سے مانتے ہیں، گویا کہ ان کے نظروں میں، ان کی ذہنوں میں بات تھی کہ ہمارے یہ مجرم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، اس لیے یہودیوں سے ان کی ہمیشہ دشمنی رہی۔ قرآن کریم کے اندر آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو دبا کر کے رکھا اور انہیں اچھوت کی طرح سے رکھا۔ انہیں بازاروں میں، جب اپنی سلطنت میں جہاں بھی یہ رہتے تھے، انہیں اپنے بازاروں میں نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ایک 4 دیواری بنا کر رکھتے تھے، اس کے اندر انہیں غلاموں کی طرح قید رکھتے تھے، انہیں ان کا ایک نشان بنا دیا تھا، اسٹار کا نشان جو ان کا یہودیوں کا ہے، یہ ان کے غلامی کی پہچان ہے۔ یہ اسی رومی سلطنت نے انہیں بنا کے رکھا، برٹش حکومت نے بنا کے رکھا کہ ان سے پہچانے جائیں کہ یہ یہودی ہیں۔ جو آج ان کے جھنڈے پر، ان کی ٹوپیوں پر ان کے نشان ہے، جو اسٹار کا نشان 7 کونے کا اسٹار جو بناتے ہیں یہودی، یہ وہی نشان ہے۔ یہ ان کے ہر کپڑے پر، ہر لباس پر ان کے گویا کہ یہ نشان رکھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اس طرح سے یہاں تک کہ دنیا کے اندر یہ جہاں بھی رہے، ان کی فطرت جو ہے شرارت و شرارت کرتے رہے، تھوڑے سے بھی کہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تو یہ حکومت کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دور میں جرمنی کے لیڈر ہٹلر نے جب دیکھا کہ ہر فساد کی جڑ یہودی ہے تو بڑا سخت ان کے خلاف ہوا، اور اس نے ان کو بہت بری طرح سے ان کو کچلا، اور بہت بری طرح سے انہیں بہت بڑی تعداد میں مارا۔ 90 لاکھ اس وقت جرمنی کے اندر یہودی آباد تھے، 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے اس طرح سے مارا کہ گیس کے چیمبر بنوائے، سب کو ایک جگہ پر ایک 4 دیواری کے اندر قید کر دیا، اور وہاں سے قید خانے سے کنٹینر بھر کے لاتے تھے، اس گیس کے چیمبر میں انہیں ڈال دیتے تھے، اور یہ دوسری طرف سے لکوڈ بن کر نکل جاتے تھے۔ اس طرح سے مردوں، عورتوں کو، بچوں کو اس طرح سے اس نے قتل کیا ہٹلر نے، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، جو آج بھی یہودیوں کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ تو یہ ان کی شرارتیں تھی۔ آئیے دیکھیں کہ ان کی شرارتیں تھی کیا۔ قرآن کریم بھی ان کی بہت ساری شرارتوں کو بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں ترجمہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ایسے نہیں مسلط ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی گستاخیوں کو، ان کی بدماشیوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس قدر گستاخ اور اس قدر متکبرانہ ذہنیت کے حامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ ہم مالدار ہیں۔ یہ کتنا گستاخانہ جملہ ہے۔
قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، یہودیوں کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے نقل کر دیا اللہ رب العالمین کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہیں کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بدھے ہوئے، اللہ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اس لیے اللہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا، جواب دیا کہ ان سے کہو کہ بل ید اللہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں اسے خرچ کرتا ہے. جب سے دنیا بنی اللہ تعالیٰ خرچ کرتا چلا رہا ہے سارے بندوں پر، اور اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رسولوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کس طرح سے جو رسولوں کو انہوں نے قتل کیا، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کریم کے اندر کہ کلما جاءہم رسول من انفسہم، کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب جب ان کے اندر رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تھا تو یہ تکبر کرتے ہوئے اس کو جھٹلا دیتے تھے، بعض کو جھٹلا دیتے تھے، بعض کو قتل کر دیتے تھے. رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ رہا ہے. خود اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس طرح سے آپ کو پریشان کیا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی میں کروں گا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، جبکہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی. موسیٰ علیہ السلام ان سے دہائی دیتے ہیں، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں تم لوگ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو منع کیا، یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کی طرف سے کسی فرد کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات سننے میں آتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا. جب ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا تھا، جس کی نسل سے خوارج پیدا ہوئے، جسے ابن الخویسرا کہا جاتا ہے، اس نے جب اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ مال غنیمت کے تقسیم پر اعتراض کیا کہ اللہ علیہ وسلم انصاف سے تقسیم کیجیے، اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، بہت سارے رسولوں کو قتل کیا، بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پشے پشت ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کیا، انہوں نے رد و بدل کیا، اپنی طرف سے اس کے اندر جو چاہا لکھ دیا، جو چاہا مٹا دیا. ایسا بھی جرم انہوں نے کیا کہ اپنی طرف سے کتاب لکھتے تھے اور لوگوں میں یہ باور کراتے تھے کہ اللہ کی طرف سے. یہ ان کی شرارتیں، یہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود احکامات میں سے بات پر ایمان لاتے تھے، بات کا انکار کرتے تھے. جو ان کی مرضی مطابق ہو اس کو مانتے تھے، جو مرضی مطابق نہ ہو اس کو نہیں مانتے تھے. یہ ان کے جرائم ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جب انہیں تورات کتاب دی، طور پہاڑ کو ان کے اوپر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائی تورات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے. اتنے بدبخت لوگ. یہودیوں کی ایک اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے لیکن خود عمل نہیں کرتے. یہ ان کی برائی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے اور آپ میرے والد ہوئے بن اخطب اور میرے چچا دونوں گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے.
दोनों लौट कर आए, दोनों ने देखा और आपस में बातचीत की। मैंने सुना कि मेरे चचा मेरे वालिद से कह रहे थे क्या ये वही है? तो मेरे वालिद कह रहे थे कि हाँ वही नबी है। तो कहा क्या इरादा है? कहा मुखालिफत ही करना है, जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करेंगे। ये इनकी बदबख्ती है, हक को पहचानने के बावजूद भी इनकार करना, ये इनकी खसलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, मजाक में अल्लाह वसल्लम को राइना कहते थे, अरे हमारे चरवाहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को मना कर दिया कि ऐसा लफ्ज इस्तेमाल मत करो जिससे अल्लाह के वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने का चांस मिले किसी को। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें इन्होंने की, कभी चक्की का पाड़ गिरा करके, कभी जादू करके, कभी जहर दे करके अल्लाह वसल्लम को कत्ल करने की कई बार कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इन्होंने मजाक उड़ाया, आपस में लड़ाने की कोशिश की मदीना के अंदर रहते हुए, मुसलमान औरतों की बेइज्जती की, मुसलमानों से किए हुए अहद पैमान को इन्होंने मदीना के अंदर रहते हुए तोड़ा, जिसकी बिना पर मदीना में इन्हें रहने की इजाजत नहीं दी गई। और बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैज़ा, तीनों कबीलों को वहां से जिलावतन कर दिया गया, बाद कत्ल कर दिया गया। यहां तक कि जब ये खैबर के अंदर गए पनाह लिए तो वहां भी इन्होंने शरारतें की और दूसरों को उकसाया मुसलमानों से लड़ने के लिए। ये जहां भी रहे शरारतें करते रहे, आखिर वहां से भी उन्हें जिलावतन कर दिया गया और निकाल दिया गया। फिर एक आखिरी मौका अल्लाह ने फरमाया कि असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे। रहमतुल आलमीन को भेजकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर रहम करना चाहा कि इन पर ईमान ले आओ और अपनी जिल्लत को, अपनी मस्कनत को, अपने इस गजब को अपने कंधों से उतार दो। लेकिन उस नबी पर ईमान लाने के बजाय उसके भी मुखालिफ हुए। यहां तक कि जब दौरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जब बैतुल मक़दिस फतेह हुआ और ईसाइयों से मुसलमानों के हाथ में आया और ईसाइयों ने बिला लड़े ही जब देखा कि हमारी किताब के अंदर मौजूद है कि एक दुर्वेश सिफत बादशाह आएगा और उसको फतह कर लेगा, तो उन्होंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब देखा तो बिला लड़े ही चाबी उनके हाथ में दे दी, कहा कि आप इसके मालिक हैं, हमें आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो इस पर गालिब होंगे। और इस तरह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह के जमाने में बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथों पर फतेह हुआ। तो उस वक्त के ईसाइयों ने उमर रज़ी अल्लाह से ये सुलह इस बात पर की थी कि यहां यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक मुआहदा हमारे आपके दरमियान होगा कि हम चाबी आपको दे रहे हैं, आपका इस पर कब्जा रहेगा, लेकिन यहूदी यहां आबाद नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इस मुआहदे पर राजी हैं। मुआहदा हुआ, सहाबे किराम ने दस्तखत किए और उसके बाद ये इजाजत रही कि यहां आकर के जियारत तो कर सकते हैं, इबादत तो कर सकते हैं, दुआ वगैरह करके जा सकते हैं, लेकिन यहां घर नहीं बना सकते, आबाद नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया के अंदर वो बिखरे रहे। यहां तक कि मुसलमानों की आखिरी खिलाफत उस्मानिया के दौर में जब जंगें शुरू हुई, जंग अजीम अव्वल जब शुरू हुई सन 1914 से लेकर सन 1918 तक, तो उसमें जब खिलाफत उस्मानिया कमजोर हो गई तो ब्रिटिश हुकूमत का फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया और उस वक्त इन्हें मौका मिला कि ये फिलिस्तीन में आबाद होने की कोशिश करें। चुनांचे ब्रिटिश को इन्होंने अपने अंडर में लेकर के उससे सिफारिश करके यहां इन्होंने आबाद होने की कोशिश की। पहले खिलाफत उस्मानिया के दौर में खलीफा अब्दुल हमीद सानी के से इन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्हें बड़ी लालच दी कि हम आपको बहुत सारे रुपए देंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर उस वक्त यहूदी पैसे में सबसे आगे थे। जो मुल्की बैंकिंग का निजाम इनके हाथ में था, जो दुनिया के अंदर तजारतें होती थी वो सब इनके हाथ में था, ये बड़े मालदार थे। और साथ ही यूरोप का पूरा मीडिया पर इनका कब्जा था, सहाफत पर इनका कब्जा था। और इसी तरह से ये जंग अजीम अव्वल के अंदर चूंकि इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, इसलिए ये उनके हमदर्द भी हो गए थे और उन ईसाइयों ने इन्हें माफ भी कर दिया था कि हम जो तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते हैं वो सजा हम तुम्हें माफ करते हैं, और माफ कर दिया था, इन्हें पनाह दे दिया था अपने यहाँ। तो इन्होंने उस मौके गनीमत समझते हुए कहा कि फिलिस्तीन के अंदर हमें एक मुल्क बनाने की इजाजत दे दी जाए, और कोशिशें की। लेकिन जब तक अब्दुल हमीद सानी जिंदा रहे ये लाख कोशिशें करते रहे और कहा कि हम आपको 300 मिलियन सोने के लेरे आपको हम देंगे, आप हमें यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमानों का 30 साल से खलीफा रहा हूं और मैं मुसलमानों की इस्लाम की मैंने खिदमत की है, मैं इस पर धप्पा नहीं लगाऊंगा। जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने मुआहिदा किया था
اس پر میں قائم رہوں گا، تمہیں 1 انچ زمین خریدنے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے تم مجھے دنیا کے برابر سونا لا کر کے دے دو، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آخر ہر طرح سے انہوں نے لالچ دی اور کہا کہ جنگ کے دوران جو آپ مقروض ہو گئے بینکوں کے، وہ قرضہ بھی آپ سے معاف کر دیں گے۔ کہا نہیں، کوئی بھی حالت پیش آ جائے لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ جب یہودیوں نے سمجھ لیا کہ اب لالچ سے انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کے خلاف ایک سازش کی اور بگڑے ہوئے لوگوں کو لے کر کے انہوں نے ایک تنظیم بنائی، جمیعت الاتحاد و ترقی، اور اس میں مصطفیٰ کمال پاشا جو بعد میں مصطفیٰ کمال اتا ترک بنا، جس نے خلافت کو ختم کیا اور ترکی جمہوریت کی بنیاد رکھی، اس کو لے کر کے انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کی، ان کو خلافت سے سبکدوش کیا، اور اس طرح سے پھر دوسری جنگ بھی پیش آئی جس کی بنا پر اس سے پہلے جب یہ اس کے خلاف سازش بھی کر کے انہیں خلیفہ کو معزول بھی کر دیا، اور ادھر برٹش حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا۔ برٹش حکومت نے بھی انہیں دوسری جگہ پر جگہ دینے کے لیے راضی ہوئی، لیکن تیار نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ہمارے ہی زمین میں فلسطین میں چاہیے۔ آخر 1917 کے اندر برٹش حکومت نے اپنے ایک گورنر جس کو بلفور کہا جاتا تھا، اس سے پہلے سے سفارش کیا ہوا ایک لیٹر موجود تھا جس کو برٹش گورنمنٹ نے نظر انداز پہلے کر دیا تھا، اس نے بعد میں اجازت دے دی کہ یہاں تم زمین خرید سکتے ہو اور یہاں آباد ہو سکتے ہو۔ آخر وہاں سے وہ آ کر کے ساری دنیا سے ہجرت کر کے آ کر کے آباد ہونے لگے اور زمینیں خریدنے لگے۔ اب وہاں کے عوام بھی جب دیکھے کہ ہماری زمین دگنا تگنا قیمت پہ مل رہی ہے، لوگ بیچنے بھی لگے، اور خلافت کے کمزور ہوتے ہی مسلمانوں کے اندر وہ دینی حمیت و غیرت بھی نہیں رہ گئی۔ برٹش کا قبضہ ہو گیا جنگ عظیم اول کے بعد فلسطین کے اوپر، انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے زمینیں بڑی تعداد میں خریدنا شروع کی، وہاں آباد ہونے لگے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے کافی یہودی وہاں آباد ہو گئے۔ اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی سن 1939 سے لے کر سن 1946 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس کے اندر برٹش حکومت جب کمزور ہوئی اور وہ فلسطین سے اپنا قبضہ اس کو اٹھانا پڑا، تو اس وقت گویا کہ اس نے جاتے جاتے سن 1948 کے اندر اقوام متحدہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، اسرائیل کے ملک کو تسلیم کر لیا گیا دنیا کے پیمانے پر، کہ یہودیوں کا ملک اسرائیل فلسطین کے اندر یہ تسلیم کر لیا گیا۔ اب عرب ملکوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ کس طرح سے برٹش جاتے جاتے، جس طرح سے اسی وقت جب برٹش کمزور ہوا تو ہندوستان سے بھی چھوڑ کر کے بھاگا، لیکن جاتے تھے یہاں بھی ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کر کے گیا، ویسے ہی فلسطین سے جب اس نے اپنا قبضہ اٹھایا تو وہاں بھی جاتے جاتے فلسطین کے پیٹھ میں یہود کا خنجر گھونپ کر کے چلا گیا، اور 1948 کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اسرائیل ملک یہ یہودیوں کے لیے ہے، ساری دنیا سے سفارت کاری کے لیے کوشش جاری ہو گئی۔ اس کے بعد عرب کے اندر خلبلی مچی کہ یہ کس طرح سے پوری دھاندلی کے ساتھ اور زور زبردستی کے ساتھ ناجائز طریقے سے اسرائیل کو یہاں لا کر کے بسا دیا گیا اور قائم کر دیا گیا، یہ تو بہت بڑے فسادی ہے، فساد کی جڑ ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی گئی۔ لیکن جب جنگ کی گئی سن 1948 میں، سن 1953 میں، 60 میں، 70 میں، جب بھی عربوں نے جنگ کی تو یہ برٹش کی مدد سے اسرائیل آگے بڑھتا چلا گیا اور فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ جب دیکھا کہ برٹش کمزور ہو گیا اور امریکہ سپر پاور بن کر ابھر رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے وہی تعلقات بحال کیے اور اس کا سپورٹ لے کر کے یہ آج تک فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا غزہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کے آخری انجام کو پہنچانے کے لیے وہاں انہیں جمع کر دیا ہے، اور ابھی تازہ رپورٹ کے مطابق انہوں نے شام پر بھی حملہ کیا، اور اس طرح سے یہ پھیلنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پورا شام، پورا یہ فلسطین اور پورا عرب ان کے انڈر میں آ جائے، اور جہاں جہاں تک یہ آباد سے پہلے اس علاقوں میں وہ سب ملا کر کے ایک بڑا اسرائیل بنائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی ایک پلان تیار کیا ہے، ان کا بھی ایک پلان ہے۔ اللہ رب کا پلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسی شام کی سرزمین پر ایک بڑی جنگ ہوگی اور بہت بڑی تعداد میں وہاں خوریزی ہوگی، عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی،
اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، اس کا قتل ہوگا، اور اس کے بعد یہودیوں کو بڑی تعداد میں وہاں قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ ایک پتھر کے پیچھے بھی اگر چھپا ہوگا، پیڑ کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، تو وہ بھی گواہی دے گا کہ اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہاں یہودی چھپا ہے، اسے قتل کرو۔ وہ کہ اپنے آخری ٹھکانے، آخری مقام پر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ کتنی بھی سازشیں کریں لیکن اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اپنے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے غضب کو لے کر کے یہ گھوم رہے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کا وہ آخری موقع بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے موقع دیا تھا کہ یہ ان پر ایمان لا کر کے اپنے اوپر اس غضب کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے کھو دیا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر کوئی بھی دنیا کے اندر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ان قرآنی اور تاریخی واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رہتی زندگی تک، آخری سانس تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کا ہمیں سچا پیروکار بنائے، اس کی خدمت کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سب کو دنیا آخرت کے ہر ذلت سے، ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر۔